سوال پھر وہی, کیا اس شخص کو یہ کرنا چاہیے تھا؟ نہیں کرنا چاہیے تھا. کیا آپ اور آپ کے توسط سے جتنے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں وہ اپنی بہن, بیوی, بیٹی یا ماں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے اور کوئی بھی کوئی جملہ کستا تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا؟ دیکھیے ریئیکشن آپ کو کتنا برا لگ رہا ہے نا کہ آپ کی فیملی کے سامنے یہ ہوا. جب آپ کسی ایک شخص کی فیملی کے بارے میں ببانگ دوہل بات کرتے ہیں, پبلکلی کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں, کیا اس کو برا نہیں لگتا؟ مثال کے طور پہ میں پھر خان صاحب کی بات کروں گا. کیا خان صاحب کی فیملی سے متعلق آپ نے بےہودہ گفتگو نہیں کی؟ مثال کے طور پہ میں اب نکالوں آپ کے ٹویٹس؟ نکالیے تاکہ اس پہ ہم دلیل سے بات کریں کہ کیا گفتگو ہوئی اور اس کو کس طرح آپ بےہودہ کہہ رہے ہیں. عدت میں نکاح کیس کی بات آپ نے کی ہوئی ہے؟ جی کی ہوئی ہے. گھٹیا ترین قرار دیا ہوا میں نے ہمیشہ اس کو. عدت میں نکاح کے کیس کو ہمیشہ ببانگ دوہل, گھٹیا اور ذلت آمیز قرار دیا ہوا ہے جن لوگوں نے بھی وہ کیس بنایا. گھر میں کسی خاتون کے گھر میں جا کے 5 بچوں کی ماں, میں وہ ٹویٹ بھی نکال لیتا ہوں. یہاں اس بات پر آئیے, بالکل ٹھیک ہے. جو عدت کیس ہے اس پر اعلان اس کی مذمت کی ہوئی ہے اور درجنوں اور سینکڑوں بار کی ہوئی ہے. بڑا ہی بغیرت انسان ہے جو کسی دوسری کی بیوی کو خفیہ پیغام بھیجتا ہے, لیکن یاد رکھنا ہر کوئی بشرا نہیں ہوتی, کچھ آگے سے منہ پر تھوک کر ٹھڈے بھی مارتی ہیں. یہ ٹویٹ آپ نے کی؟ ٹھیک ہے. میں وہ بتا رہا ہوں نا کہ جس پہ آپ نے کہا کہ 5 بچوں کی ماں. جی میں وہ عرض کر دیتا ہوں کہ گھر جاتے رہے. جی بالکل ایسا. اور پھر اس سے شادی اس میں خاتون کی تصدیق کا تو کوئی پہلو نہیں ہے, تو عمران خان صاحب سے متعلق ایک رائے ہے اور میں لیکن اس خاتون کے گھر ہی جا رہے تھے. میں وہ رائے کا اظہار کر دیتا ہوں, آپ پھر اس پہ بحث کر لیجیے گا. اس میں جو میرا نقطہ نظر ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ ہم نے جب بھی لیڈر کو دیکھنا ہوتا ہے یا جانچنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہم اس کی یہ کوالٹی دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنا ٹرسٹ یا کتنا اعتبار یا اعتماد کیا جا سکتا ہے. اس اسپیسیفک معاملے میں میرا آپ سے ہی سوال ہے اور آپ کے توسط سے ہماری آڈینس سے ہی سوال ہے کہ کیا کوئی آدمی آپ کے گھر آتا ہو اور آپ کے گھر کی کسی خاتون سے ان کو طلاق دلوا کے شادی کر لے؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ڈو یو ہیو اینی ایویڈنس؟ اس سے انکار کس نے کیا؟ نہیں, ڈو یو ہیو اینی ایویڈنس؟ اس سے انکار کس نے کیا؟ آئی مین آپ میری بات کر رہے ہیں نا, کسی اور کی بات کر رہے ہیں. نہیں, میں بطور مجموعی ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضور سنیے, میں ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس میں بھی میں نے یہ سینیریو رکھا کہ کسی بھی شخص کے گھر کسی بھی شخص کا آنا جانا ہو اور وہ گھر کی کسی بھی خاتون پر اس طرح کی نظر رکھے, کوئی ایسے معاملات یا ایسے تعلقات بن جائیں کہ طلاق کے بعد اس سے شادی کر لے, کیا آپ اس شخص کو قابل اعتبار سمجھیں گے؟ نہیں, لیکن یہ کہاں ہوا ہے سر؟ ایک سینیریو رکھ رہا ہوں میں, تو اس کا جواب تو دیجیے. ہوا کہاں ہے آپ کے خیال میں قابل اعتبار ہوگا وہ شخص یا نہیں ہوگا؟ نیچرلی نہیں ہوگا اگر if we do have any substantial evidence for that. یعنی آپ نہیں جانتے کہ عمران خان صاحب کا بشرا بی بی صاحبہ کے گھر پہ آنا جانا تھا؟ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ایسی بات کر رہا ہے جس کا ایویڈنس ہی کوئی نہیں. ایویڈنس نہیں ہے. کہاں ہے کہ عمران خان صاحب, اس بات سے کسی نے انکار کیا کہ عمران خان صاحب آیا جایا کرتے تھے بشرا بی بی صاحبہ کے گھر میں؟ کس لیے جاتے تھے آپ بتائیے نا. آپ کہہ رہے ہیں میں تو نہیں جانتا, جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ یہ بات کیسے؟ نہیں, یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آنا جانا تو تھا نا, ایکٹ تو یہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو ٹویٹ کی وہ جسٹیفائڈ ہے؟ جی بالکل جسٹیفائڈ. یعنی کسی خاتون سے متعلق آج ایک FIA اہلکار نے ایئرپورٹ پہ آپ کی فیملی کے سامنے ایک اسٹیٹمنٹ دیا, آپ کو برا لگا؟ آپ کسی کی فیملی سے متعلق اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے تو وہ جسٹیفائڈ ہے. اس خاتون سے متعلق بات نہیں ہے. کس خاتون سے متعلق؟ بشرا بی بی صاحبہ سے متعلق نہیں ہے. میں خان صاحب سے متعلق ہے. نہیں, گھر کس کے جا رہے تھے وہ؟ بشرا بی بی صاحبہ. تو پھر بشرا بی بی کیسے اس پہ غیر متعلقہ ہے؟ نہیں, غیر متعلقہ اس لیے ہے کہ آپ ظاہر آپ گمراہ کرتے ہیں. خاتون کے گھر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں, لاتے ہیں. میں تو اس میں عمران خان صاحب کا قصور سمجھتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں یعنی کہ ایسے کسی بھی سینیریو میں اس آدمی کا قصور سمجھوں گا میں جو گھر میں آتا جاتا ہے, جس کو آپ یہ اتنا اعتماد کرتے ہیں, اس کے اوپر اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ اس ٹرسٹ کو بریچ کرتا ہے. بٹ یہ کس نے کہا آپ سے؟ یہ تو آپ کہیں گے کہ جو چاند ہے وہ رات میں نکلتا ہے, یہ کس نے کہا آپ سے؟ یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے. ہاں, یہ بھی یونیورسل ٹروتھ ہے. یہ یونیورسل ٹروتھ کیسے ہے سر؟ یہاں موجود کسی بھی آدمی سے پوچھ لیجیے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس بات کا. ان کو کیسے پتہ ہے؟ کیا انہوں نے کیمرہ لگایا ہوا تھا وہاں پر؟ سب نے تسلیم کیا. یہ عدت کیس جو چل رہے ہیں ہیر سے نہیں ہے. عدت کیس کیا چل رہا ہے؟ جو کیسز چل رہے ہیں اس کے اندر اس بات کو تسلیم کیا گیا نا. کس بات کو تسلیم کیا؟ کہ خان صاحب نے جب شادی کی اس سے پہلے وہ نکاح میں تھی, جو ان کے شوہر تھے ان کی نکاح میں تھی, اور الٹیمیٹلی پھر طلاق کے بعد شادی ہوئی. نہیں, لیکن عدت نکاح کیس کہاں چل رہا ہے سر؟ مختلف عدالتوں کے اندر. کہاں چل رہا ہے سر؟ تھوڑا سا مجھے بتائیں گے عدت میں نکاح کیس سے متعلق. آپ میں نے آپ کو عرض کیا, میں ظاہر اس کو نہیں میں فالو کر رہا الٹیمیٹلی. نہیں, عدت کیس سے متعلق میں تھوڑا سا صرف آپ کو بتا دوں کہ فروری 2024 میں ٹرائل کورٹ نے دونوں کو کی کنوکشن کی. بالکل ٹھیک ہے. 7 سال جیل ہوئی پلس فائن ہوا. اس کے بعد اپیل فائل ہوئی 13 جولائی 2024 کیس کے مندرجات پہ بات کیجیے. میں کیس کی بات کر رہا ہوں. یہ تو ٹائم لائن ہے نا. جی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیس میں ایکویٹل ہو چکا ہوا ہے. اوکے. یہ عدت کیس فروری 2024 میں ٹرائل کورٹ کی کنوکشن تھی. 7 سال دونوں کو قید ہوئی. بہت اچھی بات. جرمانہ ہوا.
फाइल की गई अपील 13 जुलाई 2024 को, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों का इक्विटल का ऑर्डर जारी किया और कन्विक्शन ओवरटर्न कर दी और ऑर्डर किया कि दोनों को फौरी तौर पे रिलीज कर दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि इद्दत केस तो फिर बेमानी हो जाता है। तो मैंने तो ये कहा जो ऐसा मैटर जो सब्जुडिस ही नहीं, आपने जो पहली ट्वीट पढ़ी उसमें मैंने कहा कि बिल्कुल घटिया और नीच हरकत है, हो जाना चाहिए। आप मेंशन कर रहे हैं ना फिर इद्दत केस, तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि इद्दत केस के अंदर अगर उन्होंने कोई दलाइल दिए हैं या अगर उन्होंने कोई आर्गूमेंट दिया है, उसमें जो डिस्कशंस हुई हैं अल्टीमेटली इस तरफ से इमरान खान साहब या बुशरा बीबी के वकला की तरफ से, तो उसको तो इररिलेवेंट नहीं कहा जा सकता ना। जो चीज़ आपने खुद तस्लीम की है उसको तो इररिलेवेंट नहीं कहा जा सकता। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपकी फैमिली की मौजूदगी में किसी का ये कहना आपको बहुत गिरा गुजरा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि और आप पूरी दुनिया के सामने कोई बात नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ उसको भी तो जरा सुनिए कि वो इमरान खान साहब के काबिल एतबार होने या ना होने से मुताल्लिक है। अब आपके इस रिएक्शन पर पब्लिक क्या कह रही है वो भी मैं आपके सामने पढ़ के सुना दूं। बिल्कुल। एक खातून लिख रही हैं, सदफ हसनैन साहिबा, वो कहती हैं यू नीड हेल्प ब्रो, फील सॉरी फॉर यू, ये वो लिख रही हैं। फिर वो एक और खातून है, वो कह रही हैं ही शुड नॉट स्टेप इनटू पॉलिटिक्स इफ ही डजंट हैव पेशेंस एंड इज शॉर्ट टेम्पर्ड, he uses freedom of speech but he did want others to do the same, right? ये समझ रहा है कि अभी भी अपना प्रोग्राम कर रहा है, ठीक। फिर उसके बाद वो कहते हैं every influential person in Pakistan is so entitled। फिर कहते हैं इकरार साहब आपसे ना हो पाएगा, मतलब वो शायद वो बात कर रहे हैं कि सियासत नहीं हो पाएगी आपसे। फिर कोई कह रहा है कि हर किसी को ओपिनियन का हक है एज पर योर वर्ड्स। इकरार भाई, इकरार should be bit mindful with his blood and he needs help। खैर, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो लेकिन बर्दाश्त नाम की कोई चीज़ नहीं है यार। फिर कहते वाओ दिस गाय इज कमिंग टू लीड कंट्री, so proud to hear any difference of opinion or criticism, maybe he goes for lifelong exemption of accountability once in power। यानी इस तरह के मिले जुले ठीक है जो कमेंट्स हैं बिल्कुल वो आपके हवाले से आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि बहुत नेगेटिव प्रमोशन हुई है इसमें आपकी? नहीं, तो प्रमोशन कौन चाहता था, नेगेटिव या पॉजिटिव? मुझे जो उस वक्त में चीज़ ठीक लगी मैंने उसको वहाँ अंजाम दिया और अल्टीमेटली बिल्कुल हर एक के पास ये हक है अपनी ओपिनियन देने का। लेकिन इन सारे कमेंट्स के अंदर बहुत ही बुनियादी फ्लॉज हैं। फॉर एग्जांपल जो आपने पढ़ा कि हर किसी को अपनी ओपिनियन देने का हक है, बिल्कुल है, लेकिन यूनिफॉर्म में है, ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो बिल्कुल आपको सियासी ओपिनियन देने का हक नहीं है और कानून भी और आपका हलफ भी। यू शुड हैव फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम ना। हाँ, फिर एक और हंगामा हो जाता है कि नौकरी खा गया उस शख्स की। मुझे लगता है कि अभी भी आप खा चुके होते उसकी नौकरी, वो तो अल्लाह जानता है। लेकिन मैंने अपने व्लॉग में भी कलमा पढ़ के कहा कि मैं ना चाहता था ना अब चाहता हूँ। मेरी जिससे बात हुई मैंने उनसे ज़ाती हैसियत में भी इस दरख्वास्त को गुजारिश की कि इस बारे में थोड़ा सा रियायत बरती जाए उस शख्स के साथ। फिर उन्होंने कहा जी जो लीड करना चाहता है कंट्री का लीडर पॉलिटिशियन, मैं वो वजाहत कर चुका हूँ कि अगेन मुझे आप एक आम आदमी तसव्वुर कीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जैसा कोई शख्स रिएक्ट करेगा। आप मुझे प्लीज़ वो जो सियासतदानों का खौल है ना जो हमारे जहन में है पिछले 78 सालों में, ज़रा उससे हट कर देखिए। और ना मैंने लीड करने का कहा है ना मेरा कोई इरादा है। मैं बतौर सहाफ़ी ही अपना ये काम कर रहा हूँ कि जिसमें मेरा ये फ़र्ज़ है कि हम लोगों को शऊरी तौर पर, फ़िक्री तौर पर और नज़रियाती तौर पर ये बताएँ। आपने कंप्लेंट फाइल नहीं की उसके केस को? जी मैंने नहीं फाइल की, कोई कंप्लेंट फाइल नहीं। कोई CCTV फुटेज मिली आपको? सर एयरपोर्ट की CCTV फुटेज मुझे कैसे मिल सकती है? नहीं, आपने कोशिश की इसके लिए, दरख्वास्त दी कि मुझे CCTV फुटेज दिखाई? जी नहीं। आपने इसको परसू नहीं किया? जी नहीं। लेकिन इस पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? जी, ज़ाहिर वजाहत तो करनी थी ना, जो सूरत हाल है, जो कमेंट्स हैं उसकी थोड़ी वजाहत